السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، پاکستان کے اندر جاری سیاسی جنگ تاریخی حدت تک پہنچ چکی ہے. اب معاملہ تخت یا تختے تک پہنچ گیا ہے. دل دہلا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا پلان اے، بی اور سی لیک ہو گیا ہے، اور جو تفصیلات وفاقی حکومت کے پلان کے سامنے آئی ہیں وہ بھی کچھ کم لرزہ خیز نہیں ہیں. یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کے دوران صدر مملکت عارف علوی کو ایک تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اپنوں اور پرایوں نے مل کر ان کو رسوا کیا. یہ کیا تفصیلات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، تخت اور تختے والی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں اس قدر لرزہ خیز تفصیلات جو دونوں سائٹوں کی تیاریاں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں اپنے پورے کیریئر کے دوران سے نہیں تھی. یہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے اور آپ کبھی واقعی میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی لرزہ خیز وہ تفصیلات ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ڈاکٹر عارف علوی ہیں صدر مملکت پاکستان کے، ان کا آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب تھا. یہ ایک آئینی ضرورت ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن آج ایک افسوسناک وہاں پہ بہت سارے مناظر دیکھنے کو ملے. اور ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کو پرایوں نے تو چلو رسوا کرنا ہی کرنا تھا، اپنوں نے بھی رسوا کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب عارف علوی صاحب نے آج جوائنٹ سیشن جو تھا پارلیمنٹ کا، اسے خطاب کیا. اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران، وہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اور صدر مملکت صاحب خطاب کیا کرتے ہیں. جب سیاست میں ذرا زیادہ حدت ہوتی ہے تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ احتجاج وغیرہ کرتی ہے، نعرے وغیرہ مارتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ صدر کو خطاب نہ کرنے دے. ایسا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، لیکن جو آج ہوا ہے وہ کبھی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. ایک تو صدر عارف علوی صاحب نے جو آج خطاب کیا اس میں وزیر اعظم ان کو لینے کے لیے ایوان صدر نہیں گئے. یہ ایک روایت ہے کہ وہ لینے جایا کرتے لیکن ان کو لینے کے لیے نہیں گئے. اور اس سے بھی زیادہ جو بڑا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے جب خطاب شروع کیا تو جو وزیر اعظم پاکستان تھے شہباز شریف صاحب، وہ بھی ایوان میں موجود نہیں تھے. یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ کہ وزیر اعظم صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کے دوران پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کی اپنی پارٹی ہے جنہوں نے ان کو منتخب کروایا، صدر مملکت بنوایا، اس کے اراکین بھی موجود نہیں تھے. چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ بھی اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا کہ جی قومی اسمبلی سے تو ان کے اراکین نے جو ہے وہ استعفے دے دیے ہوئے ہیں، تو پھر اس لیے وہ نہیں تھے. یعنی کہ ان کے سے مراد پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے ان کو صدر بنوایا تھا، جن کے یہ امیدوار تھے بطور صدر مملکت کے عہدے کے لیے، وہ تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے استعفیٰ دیے ہوئے. لیکن استعفوں کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے. وہ تو خود جا کے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنیں دائر کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی استعفے نہیں دیے، ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں، یہ تو ایک سیاسی چال تھی. اس قسم کی باتیں وہ اب کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کے جو اراکین موجود نہیں تھے. لیکن سینٹ سے تو ان کی پارٹی کے اراکین نے استعفے نہیں دیے ہوئے، تو سینٹ کے ارکان بھی موجود نہیں تھے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے اراکین سینٹ تھے، جتنے اراکین قومی اسمبلی تھے جو موجود ہونے چاہیے تھے ایوان کے اندر، وہ اپنے ہی صدر مملکت کے لیے موجود نہیں تھے. اچھا، وہ تو موجود نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صرف چند ایک لوگ موجود تھے. وہ کون تھے؟ وہ لوگ وہ تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں اور جنہوں نے استعفے نہیں دیے تھے، اور جنہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارورڈ بلاک بنا دیا تھا. راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر وغیرہ جو منعرف اراکین اسمبلی ہیں، وہ چند ایک موجود تھے ایوان کے اندر. جب صدر مملکت کا خطاب ہوا تو جو وفاقی حکومت کے وزرات تھے اور اراکین اسمبلی تھے وہ اٹھ کر پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر جانا شروع ہو گیا. اور جب باہر خواجہ آصف سے اور دیگر وفاقی وزراء سے یہ پوچھا گیا کہ جناب صدر مملکت خطاب کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے، تو آپ پارلیمنٹ سے کیوں اٹھ کے آ گئے؟ تو جو جواب دیا گیا وہ بڑا فیکٹس پہ مبنی تھا لیکن بڑا حیران کن تھا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ صدر ہے جس نے ایک غیر آئینی مشورے پر اس قومی اسمبلی کو توڑ دیا تھا، تو وہ اب کس منہ سے یہاں سے خطاب کرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ اب یہ حکومت کے جو اراکین تھے ان کا یہ کہنا تھا، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو وہ صدر ہے جو ہمارے وزیر اعظم سے حلف نہیں لیتا، کابینہ سے حلف نہیں لیتا، اسمبلیاں مسرت کرتا ہے، یعنی کہ ہر ممکن غیر آئینی کام یہ صدر مملکت کرتا ہے. تو بھائی ہم تو اس کا خطاب سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. چلیں وہ تو حکومت کی ایک لوگ تھے اور جو ایوان صدر کے میں جو شخصیت بیٹھی ہے اس کی وہ مخالف ہے.
اور پھر عارف الوی صاحب کے بارے میں ویسے بھی زیادہ غصہ پایا جاتا ہے. انہوں نے حلف وغیرہ نہیں لیے, وہ کبھی بیمار ہو جاتے تھے, کبھی وہ انکار کر دیتے تھے. وہ گورنر والے معاملے پہ بھی پنجاب کے انہوں نے اپنے جو بھی اختیارات تھے ان کا کیا استعمال. اور جب تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تھا جس کا ابھی ذکر بھی کیا میں نے, تو اس میں بھی انہوں نے جو ہی وہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کروانے سے انکار کیا, وہ انکار بھی غیر آئینی تھا, جس کو اب سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ غیر آئینی تھا. تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ عمران خان صاحب کی اسمبلی پر جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا, جو کہ پھر بعد میں سپریم کورٹ سے یہ ان کا حکم ریورس ہو گیا. تو اس وجہ سے ان کو اس ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اور اس موقع پر چونکہ آرمی چیف جو ہیں وہ تو بیرون ملک ہیں, اور جو ایئر چیف ہیں اور جو نیول چیف ہیں اور جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں اور دیگر جو حکام تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اسمبلی میں. اور غیر ملکی جو سفرات تھے ان کی بھی قابل ذکر تعداد آج نہیں آئی تھی. یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے. اور چند ایک بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی لوگ وہاں پر موجود تھے. صدر عارف الوی کا جو آج کا خطاب تھا پارلیمنٹ سے, وہ ایک ایسا خطاب تھا جس کو کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ حکومت میں سے اور نہ ہی اپوزیشن میں سے کوئی بھی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ دستیاب بھی نہیں تھا. یہ صورتحال آج وہاں پر رہی. اور اس سے پہلے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک حکومت کی طرف سے ایک لکھی ہوئی تقریر دی جاتی ہے, جو کہ صدر مملکت نے جوائنٹ سیشن میں عموماً خطاب کے دوران وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں. اس سے عارف الوی صاحب نے انکار کر دیا تھا. ان کا تجی میں اپنی مرضی کی تقریر کروں گا, تو پھر حکومت نے کہا جی پھر تسی کر لو. یہ ساری صورتحال ہوئی جو کہ ایک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. ہم بڑے دنوں سے خبریں سن رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں. 25 مئی کو آئے تھے, 6 دن کا ٹائم دے کے گئے تھے. ابھی تک وہ ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ اگلے جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا اور ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے. ان کے جو کابینہ کے سابق اراکین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, وہ بھی بار بار اس چیز کا اظہار کرتے رہے ہیں, اس چیز کا اعلان کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے, کے پی میں بھی ہماری حکومت ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہے. تو یہ تو 23 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے اسلام آباد کا, ہم تو یہاں پہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے. اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں. لیکن یہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک گھیراؤ یا لانگ مارچ کی تحریکی کال دینے کے لیے اب تیار ہیں. اس سلسلے میں عمران خان صاحب اب تک کوئی 55 سے زائد جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں. اور اب جو گزشتہ 2-3 انہوں نے جلسے اور تقریب سے خطاب کیا, ان میں ایک حیرت انگیز چیز سامنے آئی جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ نازی سٹائل میں حلف اٹھوانا شروع کیا ہاتھ اوپر کر کے, اور کہا کہ جی ہم جو ہے وہ حلف دیں مجھے کہ آپ لوگ واپس نہیں آئیں گے, اور یہ جہاد ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس قسم کی باتیں. چلیں اس بات پہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یار لیوریج دیتے ہیں. ممکن ہے کہ خان صاحب کا کوئی ایسی خطرناک ارادہ نہ ہو جیسے کہ وہ بظاہر نظر آ رہا ہے, اگرچہ کہ جو ان کے ارادے ہیں وہ بالکل سامنے ہیں, لیکن پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ یار یہ ایک سیاسی تحریک ہی ہوگی. لیکن اب کچھ ایسی رپورٹس ملی ہیں حکومت کو, انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے کچھ ایسی رپورٹس آئی ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے جو 3 پلان ترتیب دیے ہیں, پلان اے, پلان بی اور پلان سی, وہ تینوں نہ صرف یہ کہ بے نقاب ہو گئے ہیں بلکہ جو ان کی تفصیلات ہیں وہ بڑی دل دہلا دینے والی تفصیلات ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک تو جس طرح کی سیاست میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کی کال دینی ہے, تو 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, اور وہاں پر انہوں نے تمام جو اضلاع ہیں دونوں صوبوں کے, کے پی کے اور پنجاب کے, جو گلگت کی اور آزاد کشمیر کی ان کی حکمت عملی ہے وہ الگ ہے. ان دونوں صوبوں میں انہوں نے یہ کہا ہے اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی کو اور پارٹی عہدیداروں کو کہ ہر ضلع سے 6-6 ہزار آدمی جو ہے وہ آپ سب نے لے کر آنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں کوئی 36-38 اضلاع ہیں, اسی طرح کے پی میں بھی تقریباً اتنے ہی ہیں, تو یہ لاکھوں میں یہ تعداد پہنچ جاتی ہے. اور پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی لوگ جو ہیں وہ آئیں گے جو ان کا پلان ہے اس کے مطابق. اور عمران خان صاحب یہ ماضی کا ریکارڈ اس چیز کا گواہ ہے. 2014 کا دھرنا ہوا تھا, 2016 کا لاک ڈاؤن ہوتا, تب بھی کے پی کی حکومت کے تمام تر وسائل وہ استعمال کرتے ہیں, ان کی پولیس بھی استعمال کرتے ہیں, ان کی مشینری بھی استعمال کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. اس وقت بھی بنی گانا پہ ان کے پاس کے پی اور پنجاب کی جو ہے وہ پولیس اور نفریاں ان کے پاس موجود رہتی ہیں. تو یہ اس معاملے میں کوئی یار نہیں سمجھتے کہ قومی خزانے سے کوئی نقصان ہوتا تو ہو جائے. وہ عمران خان صاحب اس معاملے میں جو ہے وہ بس دوسروں کو بھاشن دیتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تو کے پی کا جو ہمارا صوبہ ہے وہاں پر تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کئی 100 گنا اس کے قرضے بڑھ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. 97 ارب سے آگے 790 یا 91 ارب کے ان کے قرضے ہو گئے ہیں, اور تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. صوبہ دیوالیہ ہو گیا, اور عمران خان صاحب بغیر کسی قانونی حق کے اور غیر قانونی طور پہ مبینہ طور پہ بغیر ضابطے کی کارروائی پوری کرتے ہوں گے. وزیر اعلیٰ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہوگا ہیلی کاپٹر, لیکن بہرحال اگر دیکھا جائے تو یہ عمران خان صاحب کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جس
صوبے کے لوگوں کو آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کا آپ نے دیوالیہ نکال دیا ہے، اس کا ہیلی کاپٹر آپ اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ آپ یہ دیکھیں مطلب ڈٹائی کی انتہا ہے کہ آپ اسی ہیلی کاپٹر کے اندر وہ نماز پڑھنے کی ویڈیوز بھی شیئر کرواتے ہیں. اب ایک غیر اخلاقی طور پر آپ جس ہیلی کاپٹر کا قوم کے اس پیسے کو استعمال کر کے اسے جو پرواز کے مزے لے رہے ہیں، اس میں آپ نماز پڑھنے کی آپ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. مطلب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، یہ بات ہے. تو انہوں نے ان دونوں صوبوں کے لوگوں کو کہا کہ جی اتنے اتنے لوگ آپ نے لے کر آنے. اب یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پیسے بھی آپ لوگ خود کریں. یعنی کہ اتنے بندے لانا اور ان کی آمد و رفت پہ اگر ایک ایک بس کو بھی جائیں تو کرایہ لاکھوں روپے میں جائے گا. اور اگر 6,000 فرض کریں بندے پورے کر بھی لیتے ہیں ہر ضلع سے، تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ ان کو مطلب 400 500 تو بسیں چاہیے. یعنی کہ 5 کروڑ 6 کروڑ تو خالی ان کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچ ہو جائے گا. اور پھر وہ لانگ مارچ لے کر آتے ہیں اور کوئی دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، مہینوں بیٹھنا پڑے، دنوں بیٹھنا پڑے. اور ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ آپ کو فیس سیونگ مل جائے. 2014 کے دھرنے کی طرح اس وقت ایک آرمی پبلک اسکول کا ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا تھا اور فیس سیونگ ان کو مل گئی تھی تو یہ نکل لیے تھے. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب فیس سیونگ تو نہیں ملے گی. تو عمران خان صاحب کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نااہل بھی ہونے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز بھی بہت سارے ہیں، وہ گرفتار بھی ہوں گے. اور پھر ان کو پتہ نہیں کیوں نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے بھی خوف زدہ ہیں وہ. حالانکہ خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا. تو بھائی کس حکومت کو حق حاصل ہے؟ حکومت کو ہی حق حاصل ہوتا ہے. جو پرائم منسٹر وہی پارلیمنٹ ہے جس نے آپ کو منتخب کیا تھا، وہی پارلیمنٹ ہے جس نے موجودہ وزیر اعظم کو منتخب کیا. اور جو اگر آپ ووٹوں کی تعداد کی بات کریں تو جو حکمران جو اتحاد ہے اس نے مجموعی طور پر 2018 کے الیکشن میں 70% کے قریب ووٹ حاصل کیا، جبکہ آپ کی پارٹی نے 28 سے 30% کے قریب ووٹ حاصل کیے. تو کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے تو اور پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو سٹنگ وزیر اعظم ہوگا یہ اس کا حق ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے لگانا آرمی سے. یہ ان کی اب مطلب خواہش ہے، وہ اس کی وہ پوری کر پاتے یا نہیں کر پاتے، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ان کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے. وہ بچنا چاہتے ہیں اپنے خلاف کسی بھی جو آگے فیوچر میں جو ان کے خلاف کیسز سارے سامنے آ چکی ہیں ان کے حوالے سے. اچھا، اس ساری صورتحال میں کہ جب عمران خان صاحب اس سطح کے پلاننگ کر رہے ہیں، جو ان کے سب سے بڑے اتحادی، بلکہ ہم تو واحد اتحادی کہہ سکتے ہیں، اب چودھری پرویز الہی صاحب وہ تو نکل نہیں ہے جناب صوبہ چھوڑ کے، تو وہ لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے خان صاحب تسی اپنی لڑائی آپ لڑو، وہاں پہ بیٹھ کے بیان بازی کرتے رہیں گے، ہم خان کے ساتھ ہیں، پنجاب خان کے ساتھ ہیں. اتنی سی بات انہوں نے کرنی ہے، لیکن انہوں نے خود گرم زمین میں پاؤں نہیں رکھنا کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے. اچھا، عمران خان صاحب کے جی اب کچھ 3 پلان اے بی اور سی لیک ہو گئے ہیں. پلان اے جو ہے وہ ان کا کچھ اس طرح ہے کہ وہ یہ 6,000 ہر ضلع سے بندہ لا کر تو کوئی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی لاہور سے لانگ مارچ لے کے چلیں گے تو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے، اور 2014 کی طرح پی ٹی وی پر پارلیمنٹ ہے اس پر قبضے کی کوشش کریں گے. اب یہ قبضہ کر لینے سے اقتدار تو نہیں ملتا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ان کا پلان اے ہے. دوسرا پلان ان کا یہ ہے کہ اگر اتنے تعداد میں بندے ان کو نہ مل سکے تو پھر یہ کیا کریں گے. پھر دوسرا پلان ان کا یہ ہے کہ جی پھر ملک کی جو مین آرٹریز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، پورے ملک میں نظام زندگی کو مفلوج کر دیا جائے گا. پنڈی اسلام آباد کو بالکل مفلوج کر دیا جائے گا. مین سڑکیں چاروں طرف سے جو ہے ساری بند کر دی جائیں گی، کوئی آ نہیں سکے گا، کوئی جا نہیں سکے گا. یہ ان کا پلان بی ہے. اچھا، اب انہوں نے ایک پلان سی بھی ترتیب دیا ہوا ہے. یہ جو پلان بی ہے اس کی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے پلان کے تھرو یا دوسرے پلان کے تھرو حکومت کو ہم گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ اس طرح نہ ہو سکا تو پھر جو ان کا پلان سی ہے وہ مبینہ طور پہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور میں تو بڑا پریشان ہوں سن کے. ان کے اس کے تحت جو ان کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مختلف اداروں سے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی کوئی فہرستیں مرتب کرائی ہیں مبینہ طور پر، اور وہ تقریباً 6-7 ہزار کے قریب وہ مختلف رینکس کے لوگ بنتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ عمران خان صاحب سے ہمدردی رکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے سرونگ افسران ہیں سرکاری ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے. اور جس وقت یہ دھرنا یا لانگ مارچ جو کچھ بھی ہوگا یا ناکہ بندی کی جائے گی تو اس وقت وہ جو لوگ ہیں، جو ریٹائر لوگ ہیں، وہ اپنے جو شاگرد مختلف اداروں میں اور محکموں میں موجود ہیں ان کو استعمال کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ پبلک کے ساتھ آ کے مل جائیں. اور کچھ اس طرح کی مبینہ طور پہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں. اب اللہ کرے، میری تو یہ دعا ہے کہ یہ رپورٹس غلط ہوں، لیکن ایسی ایک تاثر جائے گا. فرض کریں کہ اگر میں مثال دیتا ہوں کسی محکمے کی، ایک پولیس کا محکمہ لے لیتے ہیں کہ اگر پولیس میں سے اگر 10 یا 20 لوگ باوردی آ کے کیمرے کے سامنے کہتے ہیں جی ہم تو حکومت کو گرانے کے لیے خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو ملک تو مطلب وہ بیڑا تو غرق ہو گیا نا. ایک غلط میسج چلا جائے گا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کہ جی پاکستان تو ڈی اسٹیبلائز ہو گیا. اور اب عمران خان صاحب کے مخالفین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز کرنا ہی عمران خان صاحب کا مقصد ہے. لیکن چلے ہمارا یہ خیال میں خان صاحب جو ہے وہ نااہلی سے بچنا چاہتے
چاہتے ہیں, آگے اپنے مقدمات میں اپنے خلاف کارروائیوں سے بچنا چاہتے ہیں, اور ان کو کسی کو کہتے ہیں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں دوبارہ لالائے اقتدار کا جو ہے وہ اس کو میں حاصل کر سکوں, اور یہ سارا پلان انہوں نے ترتیب دے رکھا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک پلان ہے. اچھا, اب یہ چونکہ پلان ہو گیا لیک, یہ پاکستان کے اندر جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی کوئی ویلے تو نہیں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کو بتا دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا, لیکن اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پہ بھاری تعداد میں کنٹینرز آج 2 دن سے پہنچ چکے ہوئے ہیں. تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو جو وفاقی حکومت کا پلان ہے وہ بھی بہت خوفناک پلان ہے. اس کی تفصیلات آپ سنیں گے تو آپ اسی طرح پریشان ہو جائیں گے جس طرح کہ میں ہو گیا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کیا جی کہ تقریباً 1100 سے زائد کنٹینرز جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ انہوں نے مختلف صوبوں سے فورس بھی مانگی ہے. سندھ کے علاوہ ان کو کسی نے فورس نہیں دینی. سندھ سے کوئی 10,000 پولیس والے آ جائیں گے, اسلام آباد پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہوگی, اور FCB بھی ہوگی, اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے فوج بھی ان کو دستیاب ہوگی, جو کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت ان کے پاس اختیار حاصل ہے. تو وہ جو ہے ساری نفریاں وہ اپنی جگہ پہ, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ انہوں نے شیلز وغیرہ بھی نئے خرید لیے ہیں, ڈرونز کا بتایا تھا. کچھ مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں. 1100 سے زائد کنٹینرز جو ہیں انہوں نے جمع کر لیے ہیں. ایک اشارے پر جو ہے 10 منٹ کے اندر اندر اسلام آباد کو آنے اور جانے والے تمام راستوں پہ جنہیں وہ کنٹینرز پلیس انہوں نے کر دیے ہیں, ان کو مطلب سیدھا کر کے رکھ دینا ہے. یہ کام کیا جائے گا. پھر اگر وہ دھرنے کا اعلان کرتے ہیں یا لانگ مارچ لے کر آتے ہیں تو اسلام آباد کو 1 ہفتے کے لیے مکمل طور پہ کم از کم سیل کرنے کا پلان ہے. پھر اسلام آباد کے تمام اسکول اور کالجز ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں, جتنے تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پر چھٹیاں دے دی جائیں گی, اور امتحانات اور جو بچوں کے امتحانات ہیں طلباء کے وہ جو ہے ملتوی کر دیے جائیں گے. اور پھر اسلام آباد کو پولیس سمیت کوئی 25,000 کی نفری فراہم کی جائے گی, جن کے پاس 50,000 کے قریب ربڑ کی گولیاں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں کو کے لیے 60,000 سے سیکیورٹی اداروں کے لیے 60,000 سے زائد آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں. اور اسلام آباد کو 10 ڈرون جو ہیں وہ فراہم کیے گئے, جو کہ پہلی بار ڈرونز کے ذریعے آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے گی. اس سے پہلے یہ کرتے ہی ہیں اور ابھی بھی وہ کریں گے. آنسو گیس کو چلانے والی الگ گنز ہوتی ہیں, لیکن اب انہوں نے ڈرونز جو ہیں وہ 10 ڈرونز مظاہرین پر پھینکنے کے لیے آنسو گیس کے شیل وہ ان کو دیے گئے ہیں. جبکہ اینٹی رائٹ کے لیے پہلی بار جو ہے وہ ہیلی کاپٹر استعمال کیے جائیں گے. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی شیلنگ کی جا سکتی ہے مظاہرین کے اوپر. یہ اب پہلی بار ہوگا اگر ایسا ہوا. اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اس سارے معاملے کو فنانس کرنے والے لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کی بھی تیاریاں کر لی ہیں. بندے انہوں نے مارک کر لیے. ایجنسیوں نے بتا دیا کہ فلاں جو مین لوگ ہیں وہ PTI کو اس ساری محاذرائی کے لیے یا اسلام آباد کی چڑھائی یا ناکہ بندی کے لیے جو ہے وہ فنانس فراہم کر رہے ہیں. تو ان کی گرفتاریوں کے لیے لسٹیں انہوں نے بنا لی ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے بنی گالہ سے دھرنے کا اعلان کیا, یعنی کہ وہ پہلے سے نکل نہ گئے لاہور یا کہ پشاور, ویسے تو انہوں نے لاہور سے آنے کا اعلان کیا, لیکن اگر انہوں نے دھرنے کا یا لانگ مارچ کا جب اعلان کریں گے تو پھر ایک آپشن موجود ہے, وہ آپشن یقیناً استعمال کیا جائے گا. وہ آپشن یہ ہے کہ بنی گالہ میں ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے گا, انہیں ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ شاید رہا نہ ہو سکیں کیونکہ ان کے خلاف مقدمات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گرفتاریاں ان سب مقدمات میں ان کی ہو جائیں گی, اور پھر خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. سو خان صاحب کے لیے بھی اس وقت آگے شیر اور پیچھے کھائی ہے, اور وفاقی حکومت کو بھی ہر صورت میں جو ہے اس سارے معاملے کو روکنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.